ذائقۃ الموت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی دو دن دا میلا دو دن دی یاری دو دن دا میلا دو دن دی یاری نبھاندا نہ یاری کوئی عمر ساری نبھاندا نہ یاری کوئی عمر ساری ٹر گیوں سانو کلیاں چھڈ کے ٹر گیوں سانو کلیاں چھڈ کے دس کیویں دل پر چاہیے لاگیوں اگ جیڑی وچ سینے او دس کا دے نال بجھائیے آزم یار یارانو مل دے اسی کنوں حال سنائیے اے دو دن دا میلا اے دو دن دی یاری نبھاندا نہ یاری کوئی عمر ساری۔ اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا کے بعد بے حد و بے حساب انگنت مرتبات و سلام تاجدار دو جہاں شاہ سوار لا مقام مالک کون مقام وارث کون مقام منبع کائنات وجود کائنات تخلیق کائنات مقصود کائنات محبوب کائنات وارث کائنات محسن انسانیت رحمت دو عالم نور مجسم امام الاولین والآخرین انا خاتم النبیین علی نبی آبادی جناب حسنین پاک کے نانا جان سید زہرا پاک کے بابا جان ہم گناہگاروں کے غمخوار کل نبیوں کے سردار جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ایک تسمہ ہدیہ درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد حضرات دی محتشم برادران عقیدت و محبت الشاقان مصطفیٰ و غلامان اولیاء لائق صد احترام جی احتشام معزز و محترم میرے بزرگوں دوستوں نہیں حضرت رہنے دیں ضرورت ہی نہیں ہے جنی طور پہ پوسا بحمدہی تعالی ہم ایک عاشق رسول فنا فی الشیخ اور بہت ہی پیارے ہمارے مسلک کے اہل سنت و جماعت کی جان اور پہچان نعت خوانان شیریں لسان کے سپہ سالار میری مراد جناب حضرت قبلہ صوفی محمد صدیق صاحب کھوکھر رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کہ آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں لیکن ان کی یادیں ان کی باتیں ان کی محبت بھرے الفاظ ہمارے دلوں میں آج بھی موجود ہیں، تو ان کی روح کے ایصال ثواب کے لیے بندہ نچیز اور آپ سب حاضر ہیں۔ اللہ کریم میری اور آپ سب کی حاضری بارگاہ صمدیت میں قبول فرمائے۔ میری مسلک کی جان اور پہچان عالم نبیل فاضل جلیل خطیب پاکستان پیر طریقت رہبر شریعت جناب حضرت علامہ قبلہ صاحبزادہ پیر قاری محمد اقبال قاسمی زاہدی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ موڑا شریف اور حضرت قبلہ الحافظ القاری محمد شفیع صاحب اڈا پنواں سے
و دیگر علماء کرام، آپ کی مسجد کے خطیب حاضہ جناب حضرت قبلہ سید صاحب، آپ نے جب فرمایا تو مجھے ایک بات یاد آ گئی۔ ہمارے ننکانہ صاحب شہر میں ہوتا یہ ہے کہ جب باہر سے کوئی خطیب آتا ہے نا تو پھر وہ مہمان ہوتا ہے، مسجد کا خطیب میزبان ہوتا ہے۔ تو ہماری بھی ادھر مسجد میں ایک خطیب صاحب تھے، انہوں نے سارا ٹائم خود لگایا، تو جب باہر سے خطیب جو ہے ان کو کہنے لگے جی آپ 5 منٹ میں اپنا بیان کر لیں۔ وہ واقعہ بھی کربلا کا تھا، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، امام علی مقام مدینہ سے نکلے، مکہ کوفہ میں شہید ہو گئے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ تو بات یہ ہے کہ میرا وہ دوست تھا، 38-39 سال سے میری اس کے ساتھ محبت تھی، رفاقت تھی، تو اتنا وقت کسی کے پاس بھی نہیں ہوتا۔ آج کے اس دور میں دعوت نامے بھیجے جاتے ہیں، لوگ نہیں جاتے، بہانے بنا لیتے ہیں، لیکن اس مرد کلندر عاشق رسول کے جنازے پہ جو میں نے منظر دیکھا ہے، موسم خراب ہونے کے باوجود لوگوں نے اپنے کپڑوں کا، اپنی صحت کا اور بازاروں کا خیال نہیں کیا۔ اس عاشق رسول کے جنازے کا منظر آپ سب نے دیکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ جنازگاہ بھی بھر گئی، باہر بازار بھی بھر گئے، جنازگاہ کی چھت بھی بھر گئی، اور یہ ایک عاشق رسول کی جنازے کا منظر تھا۔ اور ایسے جنازے پڑھنے سے جنازہ پڑھنے والے کی بخشش ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ خیرات وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، میرے بعد علامہ صاحب، میں تو میزبان نہیں، آپ کی مرضی ہے علامہ صاحب کو ٹائم دیں یا نہ دیں، میں میزبان بھی نہیں ہوں۔ میرے بعد سینئر میرے مسلک کے خطیب تشریف فرما ہے، میں نے چند ایک باتیں عرض کرنی ہیں تو جو فرمائیں۔ اس دنیا میں جو بھی آیا ہے سدا رہنے کے لیے نہیں آیا، آیا ہی جانے کے لیے ہے۔ تو اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کلام مقدس میں، کل نفس ذائقۃ الموت۔ حضرت مولا کائنات باب العلم، مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں الموت کل نفس باب داخلوہا۔ فرمایا کوئی نفس ایسا نہیں جس نے موت کے دروازے سے نہیں گزرنا۔ مسلمہ حقیقت ہے، پیر پر بھی آئے گی، مرید پر بھی آئے گی، شاہ پر بھی موت آئے گی، گدا پر بھی آئے گی، فقیر پر بھی آئے گی، اور وہ خدا لم یزل جس نے قوت گویائی عطا فرمائی، قوت سماعت عطا فرمائی، یہ سانسوں کی مالا جب ٹوٹ کر بکھر جائے گی، اے انسان تیری اور میری گنتی جب الٹی شروع ہو جائے گی، نہ یہاں تو رہے گا نہ میں رہوں گا۔ اس دنیا میں بڑے بڑے لوگ آئے، نامور آئے، ادیب آئے، خطیب آئے، شاہ آئے، گدا آئے، وزیر آئے، مشیر آئے، بڑے بڑے لوگ آئے، اور ایسے لوگ بھی آئے۔ نمرود 500 سال تک نمرود کے سر میں درد تک نہ ہوا، فرعون کے سر میں 700 سال تک درد نہ ہوا، 1000 سال زندگی بھی لوگوں نے گزاری، 1300 سال زندگی بھی گزاری، 1400 سال زندگی بھی گزاری۔ ارے بڑے بڑے نامور لوگ آئے جو اپنے آپ کو بہت بڑا انسان سمجھتے تھے۔ رب کعبہ کی قسم، آج قبرستان میں جا کر دیکھو، ان کی قبروں کے نام و نشان مٹ گئے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ رات 1:30 بجے لاہور کا مال روڈ بھی خالی نظر آتا ہے، حال روڈ بھی خالی نظر آتا ہے، لیکن میرے دادا علی حجویری کی قبر پہ قرآن کی تلاوت جاری ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کی محمد سے وفا تو نے، پتر میں پیسے نہیں لینا آیا ہوں، کوئی بات نہیں، یہ پیسے تو سارے پیروں سے روتے رہی دے حضور کے سنا کرنا، میں یاد یاری واسطے۔ کیا وجہ ہے؟ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم، صوفی محمد صدیق ایک عاشق رسول انسان تھا۔ بندہ چلا جاتا ہے زندگی گزار کے، اس کا پتہ نہیں ہوتا، چراغ کے نیچے اندھیرا رہتا ہے، چراغ کے نیچے اندھیرا رہتا ہے۔ حضرت خواجہ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ جب پہلی دنیا تھی ان کی، عطر کا کاروبار کرتے تھے۔ عطر کا کاروبار بہت مہنگا ہے، آپ مدینہ شریف جائیں نا تو مدینہ شریف کے بازاروں میں جہاں
سنیاروں کی دکانیں ہیں، 7 عطر والی دکان ہے، یعنی اتنا مہنگا کاروبار ہے۔ حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ صبح دکان کھولی، ایک پھٹے پرانے کپڑوں والا بابا آیا، سائیں، ادھر دیکھا ادھر دیکھا۔ فرید الدین عطار کہتے ہیں میں دنیا دار تھا، میں نے پوچھا بابا کیا لینا ہے؟ کہنے لگا بیٹا کچھ بھی نہیں لینا۔ تو بابا پھر میری صبح صبح دکان کا ٹائم ہے، گاہکی کا ٹائم ہے، رش پڑا ہے، کچھ چیز لینی ہے تو لے لے ورنہ چلا جا۔ اب وہ بابا کیا کہتا ہے، بیٹا لینا تو کچھ بھی نہیں۔ تو حضرت فرید الدین عطار کہتے ہیں پھر کام کیا ہے، سوچ کیا رہا ہے بابا تم؟ تو حضرت فرید الدین عطار سے قبلہ قاسمی صاحب وہ بزرگ کہنے لگے میں یہ سوچتا پیا ہاں جدوں تیری جان نکلے گی بڑی اوکھے ہو کے نکلے گی۔ نہیں سمجھ نہیں آئی، جدوں تیرا ویلا آیا نا بڑی اوکھی ہو کے جان نکلے گی۔ وہ کہنے لگا بابا میری جان مشکل کیوں نکلے گی؟ بابا جی کہنے لگے پتر کاروبار بڑا تیرا مہنگا ہے، جو تیری جان نکلنی تین وہ بھی شیشی یاد آنی بڑی مہنگی ہے، وہ بھی شیشی یاد آنی بڑی مہنگی ہے، وہ بھی او پلاٹ، او فائل، او قبضہ، او دکان، او کاروبار، او بینک بیلنس یاد آئے گا موت دے ویلے۔ فرید الدین عطار کہنے لگے میں نے اچھا دنیا دار بندے کو نصیحت وصیت کی جائے نا تو غصہ کرتا ہے۔ حضرت فرید الدین عطار کہنے لگے بابا چل میری جان کیوں کیا نکلے گی، تیری کیوں نکلے گی؟ حافظ صاحب بابا جی لیٹے، انہاں چادر اتنے رہی، ایک نعرہ مارے اللہ اکبر، جان نکل گئی، جان نکل گئی۔ کہنے لگے اللہ والے دی انج جان نکل دی، اللہ والے دی انج جان نکل دی۔ مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں ایک بندہ حاضر ہوا، عرض کرنے لگا حضور مجھے ایک سوال کا جواب دیں۔ فرمایا پوچھ۔ کہنے لگا جناب قریب کیا ہے؟ فرمایا قریب قیامت ہے۔ کہنے لگا قریب تر کیا ہے؟ مولا کائنات نے فرمایا قریب تر موت ہے، موت ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا موت کے بارے رائے دو۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ جب میں فجر کی نماز پڑھتا ہوں سلام پھیر لیتا ہوں تو دل میں یہ بات ہوتی ہے پتہ نہیں ظہر پڑھنا نصیب ہوگی کہ نہیں۔ میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا تو نے تو بہت لمبی زندگی کی امید لگا لی ہے، 8-9 گھنٹے۔ دوسرے صحابی سے پوچھا، عرض کیا یا رسول اللہ جب میں ظہر پڑھتا ہوں تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے پتہ نہیں عصر پڑھنا نصیب ہوگی کہ نہیں۔ فرمایا یہ بھی بہت لمبی امید ہے۔ جب تیسرے سے پوچھا، کہنے لگا حضور عصر کی نماز پڑھتا ہوں دل میں خیال ہوتا ہے پتہ نہیں مغرب کی پڑھنا نصیب ہوگی کہ نہیں۔ سنیں بندہ علماء تشریف فرما ہے، بندہ 10 بجے فوت ہو قبر میں جائے، 12 بجے قبر میں دفنا دیں، رات کے 11 بجے قبر میں دفنا دیں، جب منو ڈھیر مٹی ڈال کے بندہ واپس پلٹتا ہے تو قبر میں عصر کا وقت ہوتا ہے، قبر میں عصر کا وقت ہوتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں ان جابر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا ادخل المیت القبر او مسلت له الشمس عند غروبها فيجلس يمسح عينيه قال ادعوني اصلي۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں جب بندے کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے منو ڈھیر مٹی ڈال دی جاتی ہے تو پھر 2 فرشتے آتے ہیں فیجلسو یمسحو عینیہ، جب وہ فرشتے آ کر پوچھتے ہیں بتا تیرا رب کون ہے، اب وہ بندہ کیا کرتا ہے مرنے والا، اب وہ یہ دونوں ہاتھ ایسے آنکھوں پہ رکھتا ہے، عینیہ آنکھوں کو ملتا ہے، کہندہ کی پوچھا جائے اے رب تیرا کیڑا ان کا رب یہ 5-10 سنگا پہلے منو عصر دی نماز پڑھ لیں، پہلے منو عصر دی نماز پڑھ لیں جو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے غلاموں مجھ سے پوچھو موت کے متعلق جی آقا
فرمایا جب میں نماز پڑھتا ہوں ایک طرف سلام پھیرتا ہوں دوسری طرف یقین نہیں ہوتا. حالانکہ میرے نبی تو عالم الغیب، میرے نبی کو تو علم غیب ہے، میرے نبی تو سب کچھ جانتے ہیں، لیکن امت کو تعلیم دینے کے لیے حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ تصوف کی دنیا کے بہت بڑے بادشاہ دریا دجلہ کے قریب بیٹھے تھے، تیمم کیا، تلامذہ عقیدت مند آپ کے تشریف فرما تھے. جب تیمم کیا نا ایک شاگرد بولا، کہنے لگا حضور ایک مسئلہ بتائیں، پانی کے ہوتے ہوئے کیا تیمم کرنا جائز ہے؟ فرمایا نہیں، تیمم کیا ہو پانی نظر آ جائے تیمم ٹوٹ جاتا ہے. کہنے لگا حضور قریب ہی دریا دجلہ کی موجیں رواں دواں ہیں، آپ کے استقبال کر رہی ہیں اور آپ نے وضو نہیں کیا، تیمم کیا ہے. فرمایا بیٹا یہ میں نے تعلیم کے لیے کیا ہے، مجھے بھی پتا ہے، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں یہاں سے اٹھ کر میں پانی تک نہ پہنچ سکوں، میں نہیں چاہتا بغیر وضو کے دنیا سے چلا جاؤں. اور حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو بندہ ہر وقت با وضو رہتا ہے اس کے رزق میں کمی نہیں آتی، اس کے رزق میں کمی نہیں آتی. اور حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ ہر وقت با وضو رہتا ہے دنیا سے جب جائے گا تو خاتمہ ایمان پہ ہو. اور یہ علماء کہتے ہیں نہیں سبحان اللہ کہو، سبحان اللہ کہو. سنیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں ہر روز صدقہ خیرات کر کے سویا کرو، ہر روز صدقہ خیرات کیا کرو. صحابہ اٹھ کے چلے گئے. میرے کریم کی بارگاہ میں ایک غلام بیٹھا تھا، وہ اپنے لب ہلا رہا تھا. میرے نبی نے پوچھا کیا کر رہا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا صدقہ خیرات کرو، میرے پاس پیسہ نہیں، مال نہیں، آٹا بھی نہیں، گندم بھی نہیں خیرات کرنے کے لیے. حضور نے فرمایا پھر لب کیوں ہلا رہا ہے؟ یا رسول اللہ میں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ رہا ہوں. صاحب تفسیر روح البیان نے یہ لکھا ہے کہ میرے کریم نے جب سنا مسکراتے ہوئے فرمایا اے میرے غلام روزانہ 4 کلو سونا رب کے راستے میں خیرات کرنے سے بھی بہتر ہے سبحان اللہ والحمدللہ پڑھنا، بہتر ہے سبحان اللہ والحمدللہ پڑھنا. اور سنیں آخری بات سنا کے میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں. حضرت سائیں بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ، سائیں بہلول دانا یہ بہت اللہ کے مجذوب بزرگ تھے. بصرے میں جا رہے تھے، بصرے میں تو ایک گٹھڑی تھی سامان کی، وہ کندھے پہ لٹکائی. وہ بزرگ پہلے لٹکا دیا کرتے تھے. ایک پیشہ ور چور آیا، اس نے سوچا کہ دہاڑی نہیں لگی، چلو بابا جی سے یہ گٹھڑی کھینچ کے دوڑ جاتا ہوں. جب اس نے سوچا بابا جی سے گٹھڑی کھینچی، چور ادھر دوڑ گیا، سائیں بہلول اگے ٹر پیا. جو سائیں بہلول اگے ٹر پیا لوگ کیا یار سائیں ہونا تماشا دیکھیے، جو سائیں ہونا تماشا لوگ سائیں ہونا دے پیچھے. چور سجے پاسے دوڑ گیا گٹھڑی لے کے، سائیں ہو رہی کھبے پاسے، لوگ پیچھے پیچھے، سائیں ہو رہی اگے کے. سائیں چل دیا. سائیں بہلول دانا قبرستان میں چلا گیا، قبرستان میں جا کے بیٹھ گئے. لوگ پیچھے گئے، عرض کی تھی حضور چور تے او دوڑ گیا، تسی ایتھے آ کے بہ گئے دے. سائیں بہلول بولیا، کہنے لگا بیلیو اکیڑی جگہ ہے؟ حضور قبرستان ہے. سائیں بہلول بولیا، کہنے لگا میں بڑھا بندہ، نٹھن جو کی ہمت نہیں، گوڑے میں طاقت نہیں، سفارش کوئی نہیں، مقدمہ نہیں کر سکتا، یہ چور ڈاڈاوے حضور کرنا کیے. فرمایا ان میں کہنا پیا دوڑ لے جنہ دوڑ نہیں، دوڑ لے جنہ دوڑ نہیں. دنیا تے فراڈ کرے گا، چوری کرے گا، ڈاکہ مارے گا، اپنے آپ کو سیانہ سمجھے گا، طاقتور سمجھے گا، کی سمجھے گا میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. حضور تسی پیچھے کیوں نہیں گئے؟ فرمایا میں قبرستان وچ آ گیا تے انتظار کراں گا. حضور کنی دیر؟ فرمایا انتظار کراں گا. انہوں کہنا پیاواں دوڑ لے جنہ دوڑ نہیں،
دوڑ لے جنہ دوڑنا ہی، ایک دن تے اعلان ہوئے گا کہ قبرستان میں جنازہ ہے، جو جنازہ پہنچے گا لوگ کہیں گے کسے کچھ لینا دینا ہے، میں کہوں گا پہلے میری گٹھڑی تے دے، میں کہوں گا پہلے میری گٹھڑی تے دے۔ حضرات صوفی محمد صدیق صاحب ایک عاشق رسول سن، بخاری شریف دے وچ اور مسلم شریف متفق علیہ۔ ایک سوال، باقی 3 سوال ہر جگہ ہون گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت میں دعوی کرتے ہیں، عن انس رضی اللہ عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد اذا وضع في قبره وتولى عنه اصحابه انه ليسمع قرعن آلهم اتاه ملكان فيقعدان فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنی میت نو اٹھا کے کندھیاں تے قبرستان لے جاندے ہو، جنازہ پڑھن تو بعد قبر وچ لٹا کے منہ ٹھیر مٹی پا دیندے ہو، حضور نے فرمایا کہ سارے واپس پلٹ کے نہ آ جایا کرو، کچھ جو تھے رہا کرو۔ یا رسول اللہ وجہ کتنی دیر تک؟ فرمایا جب تک زندہ اونٹ ذبح کر کے گل اتار کے گوشت بنا کے تقسیم نہ کیتا جاوے، انی دیر تک قبر والے کو ٹھہرے کرو۔ قرآن دی تلاوت کرو، لوگ کلمہ استذکار کرو، تاکہ انہوں یہ پتہ چلے سارے ہی نہیں ٹر گئے روٹی کھان، کچھ دیتے موجود نے جیڑا دیس میں چھڑ کے آیا، اس دیس سے کچھ بندے تھے میرے لاگے کھڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر وہ 2 فرشتے آندے نے، فیقولان ملکان، 2 فرشتے آندے نے۔ اچھا بھی یہ دسو 80 تے میت نو لٹا کے آنے تے فرشتے پھر اٹھا دیندے نے، فرشتے کہندے نے اٹھو بھئی، 80 لٹا کے آنے، فرشتے کہندے نے اٹھ بھئی۔ فرشتے اٹھاندے کیوں نے؟ وجہ اے وے، فرشتے کہندے نے وہ آن والے وہ لیٹیا نہ رہے، ساری زندگی جدہ کلمہ پڑھتا رہے وہ آن والا استقبال واسطے، ساری زندگی جدہ کلمہ پڑھتا رہے سیدھا اٹھ کھڑا ہو۔ اچھا میرے نبی نے فرمایا ان العبد اذا وضع، قبر کھل جاندی، ان العبد اذا وضع فی قبرہ وتولى عنه انه لیسمع، اے سندہ ہے وہ قبر والا، کی سندہ ہے؟ لیسمع قرعن، اے تواڈے پیران دی آواز۔ اچھا بندے نے خود جتی پائی ہوئے نا، ٹردا ہوئے، اپنے پیران دی آہٹ خود نہیں سنتا، تے قبر وچ لیٹیا منہ ٹھیر تھلے وہ مرن والا تیرے تے میرے پیران دی آواز سن ہے۔ یار جے عام بندہ ہن بولے گا وہ جڑا عاشق رسول ہوئے گا، عام بندہ لٹا دیئے قبر چ منہ ٹھیر مٹی پا دیئے بھائی شریف صاحب، تے او عام بندہ باہر پورن پھرن والیاں دے پیران دی آہٹ سندا ہے، تے جے حضور دا امتی درود پڑھے میرے نبی دی ذات تے گنبد خضرا والا کوئی، اور پھر ایک ٹائم دے وچ ہزاراں لکھاں ارباں کھرباں انسان فوت ہوندے نے پوری دنیا وچ، تے وہ 2 ہی فرشتے نے نا جڑے ہر قبر چ جاندے نے ایک ٹائم وچ۔ یار وہ 2 فرشتے میرے نبی دے نوکر نے، جے نوکر ایک ٹائم چ ہر جگہ تے پہنچ سکتے نے تے میرا مدینے والا قبر چ کیوں نہیں آ سکتا؟ تے پھر وہ ایک ہی سوال کرتے نے، 10 ہوئے ہستی جڑی کھلوتی ہے انہاں دے بارے کی کہندا رہے ہیں؟ میرا یقین ہے کہ حضرت قبلہ صوفی صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جدو قبر چ انہوں نے دفنایا، جدو مٹی پا کے آئے تے فرشتے انہوں دی قبر وچ بھی آئے، تے فرشتے آ کے پوچھا کہ اے سونے چہرے والا، اے سونے مکھڑے والا، 10 دنیا تے رہ کے انہاں بارے کی کہندا رہے ہیں؟ تے صوفی صاحب کہندے ہون گے فرشتے ہو تسی تے ہن پوچھتے پئے ہو، میں تے ساری زندگی ہوکا دیدا رہا، سب سے اولا نہیں جناب
بننا پہلی بننا بینک بیلنس اپنا میں جنہوں اے شرم آندی ہے کہ میں بولنا کہ میری بستی تے بدنامی ہے رب کعبہ دی قسم تیرا سٹیٹس تیرا معیار تیرا انداز تیری گفتار تیرا کردار تیرا پیسہ تیرا بینک بیلنس تیری مارکیٹ تیرا کاروبار تیری جائیداد مرن تو بعد ایتھے رہ جانی ہے قبر وچ آمینہ دے لال نے کم ہونا ہے حضرت قبلہ صوفی صاحب کہندے ہونگے سب سے اولا سب سے اولا اپنے مولا کا پیارا کیا قبر کتنے تارے کھلے چھپے گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا بس میرے والد صاحب قبلہ دا چیلم سی کہ میں بھائی صدیق نو آکھیا کہ جلدی ٹائم تے پہنچ جائے جو آئے نا تو میں کہا میرے والد صاحب کی روح دے سارے سوال واسطے کوئی شعر سناؤ میرے والد صاحب کے چیلم تے صوفی صدیق صاحب نے ایک شعر پڑھا میرے دل پہ لکھیا صوفی صاحب کہتے ہیں مرن والے صدا ہی رہن زندہ جے کر پیچھے انہاں دی کوئی یاد ہووے حدوں ود کے ہندائے نام پیدا جے مرن والے دی نیک اولاد ہووے بڑو درود دے نالے قرآن یارو مرن